کیا آپ خلافت کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ کل پرسوں تک میرے وہ ایلچی واپس آ جائیں گے جنہیں میں نے امرا کی طرف بھیج رکھا ہے۔ اگر مجھے جنگی کارروائی کا فیصلہ کرنا پڑا تو ہرگز نہیں کروں گا۔ اب مصر کو خود مختار مملکت قرار دے دیں، ایک حاکم نے کہا۔ ہم 11 سال کے بچے کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے، تو کیا تم سب مجھے سلطان مصر تسلیم کرو گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ تمام حاضرین نے بیک زبان کہا کہ وہ انہیں سلطان مصر تسلیم کرتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت خود مختاری کا اعلان کر دیا اور مصر کو آزاد مملکت قرار دے دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی انہیں اسی وقت قانون کے مطابق سلطان کا خطاب مل گیا۔ میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، میدان جنگ کا بادشاہ ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں صلیبیوں کے لشکر کے درمیان گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ میں نے 10 جانبازوں سے 10 ہزار لشکروں کو تہوبالا کیا ہے، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کی سوچتا ہوں تو تمام جنگی چالیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ میری تلوار نیام سے باہر نہیں آتی۔ مجھے اور تم سب کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی تماشا دیکھیں۔ یہ تماشا ہمیں دکھانا ہی پڑے گا سلطان محترم، ایک سالار نے کہا۔ اگر اپنے بھائیوں پر اپنے الفاظ کا اثر نہ ہو تو تلوار استعمال کرنی ہی پڑے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی خلافت کی گدی کا خواہش مند نہیں۔ ہم جو کریں گے اسلام کی خاطر کریں گے، ذاتی مفاد کی خاطر نہیں۔ سلطان ایوبی نے اس سے پہلے 2 ایلچی دمشق، حلب، موصل اور 2-3 اور ریاستوں کے امراء کی طرف بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے سب کو طویل پیغام بھیجا تھا جس میں انہوں نے سب کو صلیبی خطرے سے آگاہ کیا اور انہیں متحد ہونے کی تلقین کی تھی۔ وہ انہیں اسلامی وحدت کا قائل کرنا چاہتے تھے۔ دونوں ایلچی مایوس واپس آ گئے۔ کسی ایک بھی امیر نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بعض نے مذاق اڑایا تھا۔ ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سب سے پہلے خلیفہ کے دربار میں گئے تھے۔ پیغام پیش کیا تو خلیفہ نے خود پڑھنے کی بجائے ان امراء کے حوالے کر دیا جن کے ہاتھوں میں وہ کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ انہوں نے ہی اسے خلافت کی گدی پر بٹھایا تھا۔ ان امراء نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا، آپس میں کھسر پھسر کی اور ایک نے خلیفہ سے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف جنگ کا بہانہ کر کے تمام مسلمان ریاستوں کو ایک ریاست بنانے کی سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اس ریاست کا حکمران بنے گا۔ دوسرا امیر بول پڑا۔ اس نے بھی 11 سال کی عمر کے خلیفہ کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکایا اور کہا، آپ اسے حکم دے سکتے ہیں کہ جنگ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صرف خلیفہ کر سکتا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی خلیفہ کی حکم عدولی کرے گا تو آپ اسے معزول کر کے واپس بلا سکتے ہیں۔ مصر کی عمارت کسی اور کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ کمسن خلیفہ نے ایلچیوں کو یہی حکم دیا اور کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ وہ ہمارے حکم کا انتظار کرے، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ اسلامی وحدت ضروری ہے کہ نہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس جو فوج ہے اس میں زنگی مرحوم کے بھیجے ہوئے بہت سے دستے ہیں، ایک امیر نے خلیفہ سے کہا۔ اسے حکم بھیجا جائے کہ وہ دستے واپس بھیج دے، اسے اپنی مرضی سے فوج کے استعمال میں اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ اسے کہنا کہ وہ دستے سوار اور پیادہ جو اسے خلافت کی طرف سے دیے گئے تھے واپس کر دے، خلیفہ نے کہا، اور تم لوگ اب جا سکتے ہو۔ اور ایوبی سے کہنا کہ آئندہ خلیفہ کو اس قسم کے پیغام بھیجنے کی جرات نہ کرے، ایک اور امیر نے کہا۔ ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ دوسرے امراء کے پاس گئے۔ سب نے پیغام کا مذاق اڑایا، بعض نے سلطان ایوبی کے خلاف توہین آمیز الفاظ بھی کہے۔ ایلچی واپس آ گئے۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، جیسے انہیں ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ انہیں دراصل علی بن سفیان کا انتظار تھا جسے انہوں نے خفیہ دمشق بھیج رکھا تھا۔ فوجی جاسوسی اور سراغ رسانی کا یہ ماہر اپنے ساتھ کم و بیش 100 لڑاکا جاسوس لے کر دمشق گیا تھا۔ یہ لوگ تاجروں کے قافلے کی صورت میں تاجروں کے بحث میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی کو ان کی کوئی بھی اطلاع نہیں ملی تھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کی اطلاع کے فوراً بعد سلطان ایوبی کو یہ اطلاع ملی کہ امیروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان بھیجنے والا کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا، بلکہ نور الدین زنگی کی بیوی تھی جو نئے خلیفہ کی ماں تھی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنا ایک قاصد قاہرہ کی طرف دوڑا دیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو وہی حالات بتائے جو زنگی کی وفات کے بعد وہاں پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے سلطان ایوبی کو کہلا بھیجا تھا، اب اسلام کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے کمسن بیٹے کو خلافت پر بٹھا دیا گیا ہے۔ لوگ میرا احترام کرنے لگے ہیں کیونکہ میں خلیفہ کی ماں ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں خوش قسمت ماں ہوں، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا گیا بلکہ مجھ سے بیٹا چھین لیا گیا ہے۔ سیف الدین امیر موصل نے اور دوسرے تمام امیروں نے میرے بیٹے کے گرد گھیرا ڈال دیا ہے۔ میرے خاوند کے بھتیجوں نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر ان امیروں کا آپس میں اتحاد ہوتا تو میں اتنی پریشان نہ ہوتی۔ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو قتل کر دوں، لیکن اس کے نتائج سے ڈرتی ہوں۔ آپ آ جائیں۔ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح آئیں گے اور کیا کریں گے۔ میں آپ کے نتائج سے ڈرتی ہوں۔
میں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ نہ دی یا وقت ضائع کیا تو قبلہ اول پر تو صلیبی قابض ہیں ہی، خانہ کعبہ پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ کیا ان لاکھوں شہیدوں کا خون رائیگاں جائے گا جنہوں نے زنگی کی اور آپ کی قیادت میں جانیں قربان کی ہیں؟ اب مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے زیر اثر کیوں نہیں رکھتی؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ عمرہ نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد وہ صرف ایک بار میرے پاس آیا تھا۔ وہ میرا بیٹا لگتا ہی نہیں تھا، اسے شاید حشیش پلائی گئی تھی۔ وہ بھول چکا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ بھائی صلاح الدین، جلدی آؤ، دمشق کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے۔ مجھے اسی قاصد کی زبانی جواب دیں کہ آپ کیا کریں گے یا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے قاصد کو اسی وقت بھیج دیا تھا۔ انہوں نے زنگی کی بیوہ کو یقین دلایا کہ وہ بڑا سنگین اقدام کریں گے لیکن سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے۔ قاصد کو واپس بھیجنے کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو دمشق، موصل، حلب، یمن اور تمام تر اسلامی علاقوں میں جا کر وہاں کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ یہ کوئی سرکاری نوعیت کا دورہ نہیں تھا۔ علی بن سفیان کو جاسوسوں کے انداز سے بہروپ میں وہاں جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ معلوم کرے کہ مسلمان امراء جو خود مختاری کا اعلان کر چکے ہیں کیا ارادے رکھتے ہیں، صلیبیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا نہیں، خلیفہ کی فوج کا رجحان کیا ہے، کیا اس فوج کو خلیفہ کے ایسے احکام کی خلاف ورزی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے جو اسلام کے لیے نقصان دہ اور دشمن کے لیے سود مند ہوں۔ اور علی بن سفیان کو یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ان علاقوں کے عوام کے جذبات اور نظریات کیا ہیں اور کیا فدائی بھی خلیفہ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ جائزہ بھی لینا تھا کہ سلطان ایوبی دمشق یا کسی اور مسلمان علاقے پر فوج کشی کریں تو وہاں کے عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔ سلطان ایوبی کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ اندھیرے میں نہیں چلتے تھے۔ انہیں جہاں جانا ہوتا اپنے جاسوسی کے نظام کے ذریعے وہاں کے احوال و کوائف، دشواریوں اور خطروں کا جائزہ لے لیتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کا جاسوسی کا نظام بہت تیز اور ہوشیار تھا۔ ان کے جاسوس جہاں اداکاری اور بہروپ تارنے کی مہارت رکھتے تھے وہاں وہ ماہر چھاپا مار یعنی گوریلا اور کمانڈو بھی تھے، اس لیے انہیں لڑاکا جاسوس کہا جا سکتا تھا۔ وہ بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے بھی ماہر تھے۔ علی بن سفیان کو خدا نے جاسوسی اور سراغ رسانی کا وصف پیدائش کے ساتھ ہی عطا کیا تھا۔ اب زنگی کی وفات کے بعد اسلامی ممالک کے حالات مخدوش ہو گئے اور صلیبی خطرہ سر پر آ گیا تو اسے سلطان ایوبی کے اس حکم کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ ان بدلے ہوئے حالات کا جائزہ لینا ہے اور یہ جائزہ کس طرح لینا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی لائی ہوئی رپورٹ کے مطابق کوئی کارروائی کریں گے اور یہ کارروائی بقائے اسلام کے لیے بے حد ضروری ہوگی۔ یہاں ہم کہانی کو کچھ دن پیچھے لے جاتے ہیں۔ جب علی بن سفیان قاہرہ سے روانہ ہوا تھا اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے لڑاکا جاسوسوں میں سے کم و بیش 100 افراد کو منتخب کیا، انہیں مشن بتایا اور کہا کہ اسلام کی آبرو ان سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے اور اس مشن میں انہیں اپنی مہارت کا پورا استعمال کرنا ہے۔ ان 100 آدمیوں کو تاجروں کا لباس پہنایا گیا۔ علی بن سفیان مصنوعی داڑھی کے ساتھ قافلے کا سردار بنا۔ انہوں نے اونٹوں پر مختلف قسم کا سامان لاد لیا جو انہیں دمشق وغیرہ کی منڈیوں میں بیچنا اور اس کے بدلے وہاں سے سامان لانا تھا۔ ان کے ساتھ بہت سے اونٹ اور چند ایک گھوڑے تھے۔ تجارتی سامان میں اس پارٹی نے تلواروں اور برچھیوں جیسے ہتھیار چھپا رکھے تھے۔ اس میں آتش گیر مادہ بھی تھا اور آگ لگانے کا دیگر سامان بھی۔ یہ قافلہ رات کے وقت قاہرہ سے روانہ ہوا اور طلوع سحر تک بہت دور نکل گیا۔ کچھ دیر آرام کر کے قافلہ پھر روانہ ہوا۔ علی بن سفیان بہت جلدی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو بھی اس نے قافلے کو نہ روکا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب ایک بڑی موزوں جگہ آ گئی۔ یہ سرسبز خطہ تھا اور وہاں اونچی نیچی چٹانیں بھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں پانی بھی تھا۔ قافلہ آرام اور پانی کے لیے رک گیا۔ یہ لوگ تاجر نہیں فوجی تھے۔ ان کی ہر حرکت میں ڈسپلن تھا، احتیاط تھی اور ٹریننگ کے مطابق وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی ایسے تربیت یافتہ تھے کہ انسانوں کی طرح خاموش تھے۔ علی بن سفیان نے چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر جانے کی بجائے باہر ہی پڑاؤ کیا۔ فوجی دستوں کے مطابق 2 آدمیوں کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا گیا۔ سب نے ہتھیار نکال لیے تھے کیونکہ ان دنوں سفر میں 2 خطرے تھے۔ ایک خطرہ صحرائی ڈاکوؤں کا تھا اور دوسرا صلیبیوں کے چھاپا مار دستوں کا۔ ان کے یہ دستے دراصل ڈاکو ہی تھے جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے پھرتے تھے۔ 2 آدمی اس خطے کے اندر چلے گئے۔ انہیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہاں دشمن کے چھاپا مار یا گشتی دستوں نے قیام نہ کر رکھا ہو۔ کچھ دور اندر گئے تو کہیں روشنی کا دھوکہ سا ہوا۔ وہ آگے گئے اور ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ انہیں بڑی اچھی جگہ نظر آئی جو میدانی سی تھی۔ وہاں پانی بھی تھا، ہریالی بھی تھی اور کھجور کے درخت بھی تھے۔ وہاں 2 مشعلیں جل رہی تھیں۔ ان کی روشنی میں انہیں 6-7 آدمی اور 4 لڑکیاں نظر آئیں۔ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے آگ بھی جلا رکھی تھی جس پر وہ گوشت بھون رہے تھے اور پیالوں میں وہ کچھ پی رہے تھے جو شراب بھی ہو سکتی تھی۔ ذرا پرے گھوڑے اور 3-4 اونٹ بندھے تھے۔ بہت سارا سامان بھی ایک طرف پڑا تھا۔ علی بن سفیان کے دونوں آدمی چھپ کر قریب چلے گئے۔ رات کے سکوت میں ان لوگوں کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان کا ہنسی مذاق بتا رہا تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں۔ لڑکیاں بے حیائی کی حرکتیں بھی کر رہی تھیں۔ ان دونوں آدمیوں نے انہیں نظر انداز نہ کیا۔
واپس آ کر علی بن سفیان کو بتایا۔ علی بن سفیان گیا اور چھپ کر قریب سے دیکھا۔ ان آدمیوں اور لڑکیوں کی زبان کچھ اور تھی جو علی بن سفیان سمجھتا تھا۔ وہ عیسائی تھے۔ علی بن سفیان سوچ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے پاس چلا جائے اور معلوم کرے کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، یا ان کی نقل و حرکت دیکھتا رہے۔ اس کے ساتھ 100 لڑاکا جاسوس تھے۔ اسے ان 6-7 آدمیوں اور 4 لڑکیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ انہیں سراغ رساں نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شک ہو گیا کہ یہ صلیبی جاسوس اور تخریب کار ہیں اور کسی اسلامی مملکت میں جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو یہ اس کے مطلب کے لوگ تھے۔ وہ اور زیادہ قریب ہونے کے لیے ٹیلے کے اوپر سرکتا ہوا آگے گیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہاں ٹیلا ختم ہو جاتا تھا۔ اسے اپنے بالکل نیچے 2 آدمی نظر آئے جن کے منہ اور سر سیاہ کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ ٹیلے کی اوٹ سے ان آدمیوں اور لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بلا شک و شبہ صحرائی ڈاکو تھے اور ان کی نظر لڑکیوں پر تھی۔ یہ 2 نقاب پوش پیچھے ہٹائے۔ انہوں نے آپس میں جس زبان میں باتیں کی وہ علی بن سفیان کی مادری زبان تھی۔ ایک ڈاکو نے کہا، ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ ہاں، دوسرے نے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے، ان کی تلواریں سیدھی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ عام قسم کے مسافر معلوم نہیں ہوتے، انہیں سو جانے دو، سب کو بلا لاتے ہیں، ہم 8 آدمی انہیں سوتے میں ہی پکڑ سکتے ہیں۔ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، آدمیوں کو سوتے میں ختم کر دیں گے اور لڑکیوں کو گھوڑوں پر ڈال لیں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے چل پڑے۔ علی بن سفیان نے چھپ چھپ کر ان کا تعاقب کیا۔ وہ کسی اور راستے سے باہر نکل گئے۔ وہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان کا قافلہ ایسی طرف قیام کیے ہوئے تھا جدھر ڈاکو نہیں گئے تھے۔ علی بن سفیان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ ان لوگوں کو خبردار کر دے یا انہیں اپنے قافلے میں لے جائے۔ گہری سوچ بچار کے بعد اس نے ایک طریقہ سوچ لیا۔ اپنے آدمیوں میں واپس آیا، 20-22 آدمیوں کو برچھیوں سے مسلح کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ انہیں موزوں جگہوں پر تیار کھڑا کر دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ خود بھی چوکس اور ہوشیار اور ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکو کس وقت آئیں گے۔ اس نے دیکھا کہ لڑکیاں اور ان کے ساتھ کے آدمی سو گئے ہیں۔ صرف ایک آدمی برچھی ہاتھ میں لیے ٹہلتا رہا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں۔ اس آدمی کو انہوں نے سنتری کھڑا کیا تھا۔ مشعلیں جلتی رہیں۔ سحر ہو چلی تھی جب ٹیلوں کے اندر گھوڑوں کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ سب ہوشیار ہو گئے۔ لڑکیوں کا سنتری بدل گیا تھا۔ اب دوسرا آدمی پہرا دے رہا تھا۔ ڈاکو ٹیلوں کے درمیان تھے اور علی بن سفیان اور اس کے آدمی ٹیلوں کے اوپر۔ تھوڑی ہی دیر بعد 8-9 ڈاکو اس جگہ داخل ہوئے جہاں ان کا شکار سویا ہوا تھا۔ سنتری گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ ڈاکو نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا اور گھوڑوں سے کود آئے۔ لڑکیوں کے ساتھ کے آدمی جاگ اٹھے مگر ڈاکو نے انہیں ہتھیار ڈالنے کی مہلت نہ دی۔ ایک نے للکار کر کہا، اپنا سامان اور لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو اور اپنی جانیں بچاؤ۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، تم اس طرف آ جاؤ، ماری جاؤ گی۔ 2 ڈاکوؤں نے انہیں دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ ان کے آدمی نہتے تھے، پھر بھی 2 نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ واقعی تربیت یافتہ تھے، بے جگری سے لڑے۔ علی بن سفیان کی آواز پر جو اس نے پہلے مقرر کر رکھی تھی، اس کے آدمی عقابوں کی طرح ٹیلوں سے اترے اور ڈاکو ابھی سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں کہ ایک ایک برشی ایک ایک ڈاکو کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے ڈاکوؤں کے ہاتھوں لڑکیوں کے ساتھ 2 آدمی مارے جا چکے تھے جس کا علی بن سفیان کو کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ غالباً یہی چاہتا تھا کہ ان میں سے 1-2 آدمیوں کا خون بہنے دیا جائے، دوسروں پر خصوصاً لڑکیوں پر دہشت طاری ہو جائے۔ علی بن سفیان نے اپنے آدمیوں کو ٹیلوں پر چڑھا دیا اور ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا۔ لڑکیاں بہت ہی ڈری ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے 2 لاشیں اپنی ساتھیوں کی اور 9 لاشیں ڈاکوؤں کی پڑی تھیں۔ علی بن سفیان نے ان کی زبان میں ان آدمیوں اور لڑکیوں سے باتیں شروع کر دیں۔ وہ لوگ اس کے اس قدر ممنون تھے جیسے اس کے مرید بن گئے ہوں۔ اس نے انہیں موت کے منہ سے نکالا تھا۔ ان سے اس نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا تو علی بن سفیان مسکرایا اور بولا، اگر تم مجھ سے یہ سوال پوچھتے تو میں بھی ایسا ہی غلط جواب دیتا۔ میں تمہاری تعریف کروں گا کہ اتنی خوفزدگی میں بھی تم نے اپنا پردہ نہیں اٹھایا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ ایک نے اس سے پوچھا، اور کہاں جا رہے ہو؟ جہاں سے تم آئے ہو، علی بن سفیان نے جواب دیا، اور وہیں جا رہا ہوں جہاں تم جا رہے ہو۔ ہمارے کام مختلف ہیں، منزل ایک ہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، حیران ہوئے اور علی بن سفیان کو دیکھنے لگے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا تم نے دیکھا تھا کہ میں نے کیسی چال سے ان ڈاکوں کو ختم کر دیا ہے؟ کیا کوئی مسافر یا کوئی قافلہ ایسی چال چل سکتا ہے؟ کیا یہ ایک تربیت یافتہ کمانڈر کی استادی نہیں جو میں نے دکھائی ہے؟ تم مسلمان فوجی بھی ہو سکتے ہو، میں صلیب کا سپاہی ہوں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، کیا تم اپنی صلیب دکھا سکتے ہو؟ کیا تم اپنی صلیب مجھے دکھا سکتے ہو؟ علی بن سفیان نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھ کر کہا، تم نہیں دکھا سکتے۔ تمہارے پاس صلیبیں نہیں ہیں کیونکہ جس کام کے لیے تم جا رہے ہو اس میں صلیب ساتھ نہیں رکھی جا سکتی۔ میں تم سے تمہارے نام نہیں پوچھوں گا، اپنا نام بھی نہیں بتاؤں گا، اپنا کام بھی نہیں بتاؤں گا، صرف یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں اور ہم میں سے معلوم نہیں کون کون اپنے وطن کو واپس لوٹ سکے گا۔ ہم ضرور کامیاب ہوں گے،
खुदाबंद यसु मसीह ने जिस तरह मुझे और मेरे आदमियों को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, ये निशानी है कि तुम सही रास्ते पर हो और तुम कामयाब होगे। नूरुद्दीन जंगी की मौत इस हकीकत की निशानी है कि दुनिया पर सलीब की हुकूमत होगी। मुसलमानों का कौन सा अमीर रह गया है जो हमारे जाल में नहीं आ गया। मैं तुम्हें यही नसीहत करूंगा कि साबित कदम रहना। उसने लड़कियों की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा काम सबसे ज्यादा नाजुक और खतरनाक है। खुदाबंद यसु मसीह तुम्हारी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा। हम जो मर्द हैं वो अपनी जान देकर दुनिया की मुश्किलात से आज़ाद हो जाते हैं। तुम्हारी कोई जान नहीं लेता, तुमसे आबरू की कुर्बानी ली जाती है और यह सबसे बड़ी कुर्बानी है। अली बिन सुफियान उस्ताद था। उसकी ज़बान में ऐसा तलिस्म था कि वो सब दम बखुद हो गए। थोड़ी सी देर में उसने उनसे कहलवा लिया कि वो सलीबी हैं और तखरीबकारी के लिए दमिश्क और दीगर इलाकों में जा रहे हैं। वो भी ताजरों के भेस में थे। अली बिन सुफियान सलीबियों के निज़ाम जासूसी की खुफिया बातें और इस्तिलाहें जानता था। उस वक्त तक वो बेशुमार सलीबी जासूस पकड़कर उनसे इकबाल जुर्म करवा चुका था। उसने जब इन इस्तिलाहों में बातें की तो लड़कियों और उनके साथ के आदमियों को न सिर्फ ये यकीन हो गया कि वो सलीबी जासूस है, बल्कि वो उसे जासूसों का कमांडर समझने लगे। उसने उन्हें बताया कि उसके साथ 100 आदमी हैं। उनमें लड़ाका जासूस भी हैं और फिदाई भी, जो दमिश्क वगैरह में उन आला अफसरों को कत्ल करने या गायब करने जा रहे हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी के मकतब फ़िक्र के पैरोकार हैं। उसने उन्हें बताया कि वो लंबे अरसे से मिस्र में काम कर रहा था, अब उसे इधर भेजा जा रहा है। इस गिरोह ने अली बिन सुफियान के सामने अपना पर्दा उठा दिया और एक मुश्किल पेश की। वो ये थी कि कमांडर डाकुओं के हाथों मारा गया था। वो इन इलाकों में पहले भी आ चुका था जहां वो जा रहे थे। उसके मारे जाने के बाद वो अंधे हो गए थे। उन्हें एक रहनुमा की जरूरत थी। अली बिन सुफियान ने उन्हें तसल्ली दी कि वो अपने मिशन से हटकर उनकी रहनुमाई करेगा, वो उसे अपना मिशन बता दें। उन्होंने बता दिया। उन्हें चंद एक सालारों के नाम बताकर कहा गया कि उन तक तोहफे पहुंचाने हैं और लड़कियों को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। ऐसे सालारों और अमीरों तक रसाई हासिल करनी है जो सलीबियों को अपना दुश्मन समझते हैं। उन्हें सलीबियों का दोस्त बनाना है। इस मरहले में आकर मेरा और तुम्हारा काम एक हो जाता है। अली बिन सुफियान ने कहा, मुझे इन सालारों और कायदीन को खत्म करना है जो दिल से सलीब की दुश्मनी नहीं निकाल रहे। तुम दमिश्क में कहाँ क़याम करोगे? तुम देख रहे हो कि हम ताजिर बनकर जा रहे हैं। एक ने जवाब दिया, दमिश्क के करीब जाकर ये लड़कियां बापर्दा मुसलमान औरतें बन जाएंगी। हम सराय में क़याम करेंगे, वहां से ताजिरों के भेस में सालारों वगैरह तक जाएंगे। अगली सुबह अली बिन सुफियान का काफिला दमिश्क की समत जा रहा था। ये सलीबी आदमी और लड़कियां भी इस काफिले में शामिल हो गई थीं। जानवरों में डाकों के घोड़ों का इजाफा हो गया था। सलीबियों ने अली बिन सुफियान को अपना लीडर बना लिया था। उनकी नज़र में वो सलीबी था। उसने उन्हें कहा था कि वो उनके किसी आदमी से बात न करें, क्योंकि उनमें मुसलमान भी हैं जो बेशक फिदाई और तखरीबकार हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं। रास्ते में अली बिन सुफियान ने उन सलीबियों को अपने साथ रखा और उनसे बातें पूछता रहा। उसे काम की बहुत सी बातें मालूम हो गईं। अगले रोज काफिला दमिश्क में दाखिल हुआ। अली बिन सुफियान की हिदायत पर सराय में जाने के बजाय काफिले ने एक मैदान में खैमे गाड़ दिए। लोगों का हुजूम जमा हो गया। बाहर से जब ताजिरों के काफिले आते थे तो लोग उनके गिर्द जमा हो जाया करते थे। उनकी कोशिश यही होती थी कि माल दुकानों में जाने से पहले ही काफिले से खरीद लिया जाए। वहां से कम कीमत पर अशिया मिल जाती थी। अली बिन सुफियान ने ऐलान किया कि 10 घोड़े भी बिकाऊ हैं। इस हुजूम में दमिश्क के ताजिर और दुकानदार भी थे। 2-4 घंटों में वहां मेला लग गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।